اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ ساتواں سبق ایک انٹرویو ہے جو عام طور پہ انٹرویو لیا جاتا ہے، جس کے اندر سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایک خاص شخص سے ملاقات کرنا، اس کی خاص قابلیت، خاص کارناموں کے اوپر بات کرنا، اس کے اندر جو بھی اہم باتیں ہیں جو بھی ہے اس کے اندر اس سے پوچھنا، اس سے معلومات حاصل کرنا، یہ انٹرویو کہلاتا ہے۔ تو ساتواں سبق ہم لوگ پڑھیں گے مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ مظفر حنفی اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص ہے، اب جو کون شخص ہے، یہ ایک رائٹر ہے، ایک ادیب ہے، ایک مضمون نگار ہے، یہ بہت سارے انہوں نے مضامین لکھے ہیں، ان سے ملاقات کی گئی ہے، ان سے انٹرویو لیا گیا ہے۔ کیا پوچھا گیا ہے، کیا نہیں پوچھا گیا ہے، اس کو لکھنے والا ادارہ ہے۔ ادارہ یعنی کون؟ وہ ادارہ جس نے ہماری ان کتابوں کو چھاپا ہے، اردو کی کتابوں کو، تو اسی ادارے نے کیا کیا ہے، اس ادارے کے کسی شخص نے مظفر حنفی سے ملاقات کی ہے، جو کہ ایک رائٹر ہے۔ دیکھ لیتے ہیں پہلی بات میں کیا ہے، سمجھ میں آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ عام طور پر ملازمت حاصل کرنے سے پہلے انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ اس لفظ کے عام معنی آپسی گفتگو ہے۔ انٹرویو یعنی آپسی گفتگو۔ اس قسم کے انٹرویو کے ذریعے ادارے اور کمپنیاں قابل اشخاص کا انتخاب کرتی ہیں۔ قابل اشخاص یعنی جو بہت کام کا آدمی ہے، جو جس کے اندر تمام خوبیاں موجود ہے، اس کا انتخاب یعنی سلیکشن کیا جاتا ہے۔ ایسے انٹرویو ملازمت کے امیدوار شخص کی عام معلومات، اہلیت، ذہنی استعداد اور شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ انٹرویو کی ایک اور قسم ہے جس کے ذریعے کسی اہم شخصیت کے کارناموں کا تعارف حاصل کرنے کے علاوہ اس کی شخصیت اور انداز فکر سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا تعلق ملازمت سے نہیں ہوتا۔ اس قسم کے انٹرویو سے ہمیں کسی شخص کے خیالات، ذہنی رجحانات اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انٹرویو کی سہولت کے سبب انٹرویو کی کئی قسمیں وجود میں آئی ہیں۔ انٹرویو میں سماجی، سیاسی، ادبی، علمی اور دینی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ رسالے، ویڈیو کانفرنسنگ اور ٹیلی فون انٹرویو کے اہم ذرائع ہیں۔ بالمشافہہ گفتگو کے علاوہ سوال نامے کے ذریعے بھی انٹرویو کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انٹرویو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی عام طور پہ آپ کیسے انٹرویو لیتے ہیں، ہے نا، ویڈیو کانفرنسنگ میں اس طرح سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی پہلے سے سوال نامہ ایک سوال ایک پیج پہ لے کے جاتے ہیں اور سامنے والے کو دے دیتے ہیں، بولتے ہیں بھائی آپ لکھ کر دے دو۔ وہ بھی ایک قسم کا انٹرویو ہو جاتا ہے۔ ہاں، دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ابو المظفر مظفر حنفی کا نام ہے۔ 1 اپریل 1936 کو کھنڈوا مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں، اب ان سے جو ملاقات کرنے گیا ہے، جو انٹرویور ہے، انٹرویو لینے والے ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ملاقاتی اپنی زندگی کی ابتدائی حالات سے متعلق کچھ بتائیں۔ مظفر حنفی اپنے جواب دیتے ہیں۔ میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی سبھی غربت و افلاس اور سماجی بے انصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے، یعنی غریب زندگی گزری۔ مختصراً عرض ہے کہ میرا پرائمری اور مڈل اسکول کا زمانہ انتہائی اسرت میں بسر ہوا ہے۔ اسرت یعنی غریبی، انتہائی اسرت یعنی بہت غریبی میں۔ والد صاحب کھنڈوا میں پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ والدہ 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ آبائی وطن ہسوا کہاں پر ہے؟ فتح پور میں رہنے پر مصر تھی۔ یعنی ابو جو تھے وہ کھنڈوا میں رہتے تھے اور ان کی جو والدہ تھی وہ 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ کہاں پہ رہنے پر مصر تھی؟ وہ فتح پور میں رہنا چاہتی تھی۔ کھنڈوا سے 10 روپے کا منی آرڈر ہر مہینے آتا تھا، جس میں ہم 5 نفر مہینے بھر تنگی ترشی میں بسر کرتے تھے۔ یعنی ابا جو تھے وہ فتح پور ہر مہینہ 10 روپیہ منی آرڈر بھیجتے تھے، اور اس 10 روپے کو مہینہ بھر چلانا بہت تکلیف دہ بات تھی۔ اس افلاس کے زمانے میں مڈل اسکول کے امتحان میں بورڈ کے 25 ممتاز طلبہ کی فہرست میں میرا نام بھی تیسرے مقام پر تھا۔ یعنی جو مصنف ہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں 25 لوگ کی میرٹ تھی، یعنی بورڈ میں 25 لوگ کون تھے، تو ان کو کیا کیا، اس کے کیا کیا گیا، تیسرے نمبر پہ ان کا نام تھا مظفر حنفی کا۔ اس دوران والد صاحب ملازمت سے سبک دوش ہو گئے۔ میں 1952 میں کانپور چلا گیا، جہاں بہت تکلیفیں جھیل کر 2 برس تک ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے اور ناکام رہنے کے بعد بھوپال میں مڈل اسکول ٹیچر کی ملازمت ملی، ہے نا۔
1952 میں کہاں چلے گئے؟ کانپور چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر ان کو مڈل اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی. تقرر دور دراز کے جنگلی اور دلدلی علاقے میں ہوا. متعصب اور تنگ نظر افسروں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجاً 3 برس بعد میں نے استعفیٰ دے دیا. ہے نا. متعصب اور تنگ نظر یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تعصب کرتے ہیں، بھائی ہندو ہے، مسلمان ہے، ہاں، جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کو تنگ کرنا، تو تعصب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا. تو اتنا زیادہ ان کو حیران کیا گیا، پریشان کیا گیا، انہوں نے کیا کیا، تین برس بعد احتجاجاً انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی مجھے نہیں کرنی ہے یہ جاب. والدین کی خواہش کے مطابق میں نے دوبارہ ملازمت کی. پھر میری شادی ہو گئی. 14 برس تک محکمہ جنگلات میں کلرک رہ کر MA LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی. نا وہ چھوڑ کے انہوں نے محکمہ جنگلات یعنی کیا، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کچھ کلرکی وغیرہ کی اور MA کیا، LLB کیا، PhD کی ڈگریاں وہ کلرک رہ کے کی. قلیل تنخواہ میں، قلیل یعنی تھوڑی، میں والدین اور بہنوں کی کفالت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے. ہے نا. یعنی صرف اس کی اپنی زندگی نہیں تھی، اس کی بیوی بچے نہیں تھے، بلکہ ماں تھی، بہنیں تھیں، ان کا انہوں نے کیا کیا، کفالت کی، ان کا دیکھ ریکھ کیا. ملاقاتی سوال پوچھتا ہے، آپ نے رسائل کے لیے کب لکھنا شروع کیا؟ آپ کی ابتدائی تخلیقات کہاں شائع ہوئی؟ کیا لکھا ہے؟ رسائل یعنی میگزینس. آپ نے کب شروع کیا، کب لکھنا شروع کیا؟ مظفر حنفی کہتے ہیں، کہانیاں اور داستانیں پڑھنے کا میرا شوق لڑک پن ہی میں جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا. 13 برس کی عمر میں عین امتحان کے زمانے میں والد محترم نے تلش میں ہوشربا ایک کتاب ہے، پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا. خاصی سرزنش کرنے، ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سرزنش، اور یہ بھی کہا کہ ایسا ہی شوق ہے تو پڑھ لکھ کر اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھیں. ابا نے کیا بولا کہ یہ سب پڑھ رہے اتنی عمر میں، یعنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں، تو انہوں نے بولا کہ اتنا ہی جب پڑھنا بن رہے ہو نا تو اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں، تمہاری رائٹنگز، تمہارے لکھی ہوئی چیزیں دوسرے بھی پڑھیں. چنانچہ اسی وقت سے چل میرے خامے بسم اللہ. ہے نا. اسی وقت سے پھر میں نے کیا، بسم اللہ شروع کر دیا. ہے نا. لکھنا شروع کر دیا. دہلی سے بچوں کا رسالہ کھلونا نیا جاری ہوا تھا. بچوں کے لیے میرے تحریر کردہ لطیفے، کہانیاں، نظمیں اسی پرچے میں چھپی. پھر پھلواری دہلی، ٹافی کلیاں لکھنؤ، دوست کراچی اور ہند پاک کے دوسرے بچوں کے رسالوں کے لیے میں نے خوب لکھا. ہے نا. تو جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا تو یہ سارے کیا ہے، میگزین کے نام ہے، اور کہاں سے وہ چھپتے تھے ان کے بھی نام ہے، شہروں کے نام ہے، دہلی ہے، لکھنؤ ہے، کراچی ہے. ہاں. ان کے بارے میں لکھا. مقام شکر ہے کہ حکومت ہند یعنی کیا، گورنمنٹ آف انڈیا کی حکومت کی مطبوعہ درسی کتابوں سے لے کر دیگر کئی ریاستوں کی درسی کتابوں میں میری تخلیقات شامل ہیں. ہے نا. جتنی بھی انڈیا میں بہت ساری جو اردو کی کتابیں ہیں ان کے اندر ان کے لکھے ہوئے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، جو بھی ہیں ان کے اندر شامل ہیں. میں اب بھی بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھتا رہتا ہوں. ہے نا. انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کہ بوڑھا ہو گیا اب نہیں لکھتا، بلکہ اب بھی لکھ رہا ہوں. ملاقاتی پھر سوال پوچھتا ہے، بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہے؟ بچوں کے ادب میں یعنی بچوں کے لیے جب لکھا جاتا ہے تو جو رائٹر کو کیا چیز لکھنا چاہیے، کیا اس کے اندر خاص ہونا چاہیے؟ مظفر حنفی کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے. ہے نا. بچپن سے ہم لوگ جادوگر، پری، اس کی بات اس کی بات. آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوں گی. ہاں، اب بھی ہیں جن کو پسند آتی ہیں. ہندوستان کے تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے سے ہی موجود ہیں. تقریباً ہر زبان میں، ہے نا، جادو، ہے نا، چڑیل، پریاں، ان کے بارے میں ہر ایک نے لکھا ہے. آج بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشے سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ، جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور ہے، محض کوہ کاف اور طلسماتی کہانیوں ہی میں دلچسپی رکھتا ہوں.
یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو نسل ہے بہت جینیس ہے نا، ابھی کی جو نسل ہے بہت جینیس، بہت ذہین ہے، تو ان کو جادو اور پریوں کی کہانیوں اور پہاڑوں کی کہانیوں کو چھوڑ کے کچھ نیا کرنا چاہیے، کچھ نیا پڑھنا چاہیے۔ ملاقاتی کیا سوال پوچھتے، دیکھیے اگر ایسا ہے تو آپ کے خیال میں آج کل کے بچوں کے لیے کس قسم کی موضوعات پر بچوں کا ادب لکھا جانا چاہیے؟ اب سوال کیا پوچھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بول رہے ہو کہ پریوں کی کہانی، اس کی کہانی، اس کی کہانی، یہ سب نہیں تو پھر کس پر لکھنے کا؟ تو مظفر حنفی کہتے ہیں گزشتہ برسوں میں راکیش شرما کی خلائی مہم میں بچوں نے جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا وہی میرے خیال کا منہ بولتا جواب ہے۔ راکیش شرما کون ہے؟ راکیش شرما انڈیا کے سب سے پہلے خلا نورد ہیں، ہے نا، خلا باز ہیں، جو سب سے پہلے خلا میں اسپیس میں گئے تھے، ان کا نام راکیش شرما ہے۔ آگے لکھا ہے وہی میرے خیال کا منہ بولتا جواب ہے کہ آج بچے مصنوعی سیاروں، روبوٹ، کمپیوٹر اور پنڈبیوں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو کل ماضی میں دیووں اور پریوں کو حاصل تھا، ہے نا۔ بچے آج کیا ہیں؟ آج بچے ایئر کرافٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں، اپاچے دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں، F-17 دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں، اور بچے بہت ساری چیزیں، ایسٹرونٹ بننا چاہتے ہیں، ہے نا، اوپر اسپیس کے بارے میں جاننا، اسپیس شٹل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج کے بچوں کا کوہ کاف خلا ہے۔ کوہ کاف میں نے آپ کو بتایا، کوہ کاف ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو روس میں چچنیا وغیرہ کے علاقے میں پایا جاتا ہے، پہاڑی سلسلہ۔ تو آج کے بچوں کا کوہ کاف خلا ہے۔ خلا یعنی کیا؟ خلا یعنی اسپیس، جو ہمارے کہاں پر واقع ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ آج کے بچوں کا کوہ کاف خلا ہے، اسپیس ہے، اور پرستان انٹارکٹیکا ہے نا، پرستان جہاں پریاں رہتی ہیں وہ انٹارکٹیکا ہے۔ کوئی بھی موضوع، انٹارکٹیکا کیا ہے؟ یہ دنیا کا 7واں بر اعظم ہے نا، جسے سفید بر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا جہاں پہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک وہاں پر کیا ہے؟ برف ہی برف واقع ہے، وہاں وہ کوئی رہتا نہیں ہے، بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ کوئی بھی موضوع، خواہ وہ سماجی برائیوں سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی کوہ پیمائی سے وہ سائنسی مہم ہو یا جنگ جوئی، بذات خود دلچسپ نہیں ہوا کرتا، اسے دلچسپ بناتا ہے ہمارا برتاؤ اور سلیقہ۔ البتہ مقصدی کہانیاں لکھتے ہوئے ہم نے اس نقطے کو ضرور ملحوظ رکھنا ہوگا یعنی دھیان رکھنا ہوگا کہ بچہ براہ راست اخلاقیات اور پند و نسائی کا درس سننا پسند نہیں کرتا۔ یعنی بچے کے اندر ایک چیز ہے کہ بچے کو ایسے بولیں گے چل ادھر آ بیٹھ، میں تو کو نصیحت کر رہا ہوں، چلا اچھی بات بتا رہا ہوں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ کڑوی گولیاں اسے اسکول اور گھر میں کافی کھلائی جا چکی ہیں، بہت ڈانٹ ڈپٹ، سیدھے رہنے کا، اچھے سے رہنے کا بہت سنائی جا چکی، بہت بچوں کو بولا جا چکا۔ کہانیوں کی کتابوں اور رسالوں کا سہارا وہ تفریح کی غرض سے لیتا ہے، چنانچہ ہمارے فنکاروں کو اپنے مقاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کرنے ہوں گے، ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر نئے نئے آئیڈیاز ہیں، نئی باتیں ہیں، سائنسی ترقی کے بارے میں، سائنس کے تعلق سے انٹریسٹ پیدا ہو، تو ہم کو بھی انہیں سمجھانے کے لیے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے کیا لگا کے دینا پڑے گا؟ شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کرنے ہوں گے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ ایسی مقصدی کہانیاں اور ادب جن میں بچوں کی دلچسپی کا وافر سامان بھی موجود ہوگا، واضح نصیحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوں گی، ہے نا۔ ہم سامنے کسی کو بھی کوئی بات بتانا چاہیں تو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اسی کو اچھی طریقے سے، بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے اگر پیش کریں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ سامنے قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں لکھا ہے، واضح نصیحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوں گے، اور انہی کی بطن سے ایک صاف ستھرا، پرسکون، ترقی یافتہ، روشن ہندوستان برآمد ہوگا۔ انہی کی بطن سے نہیں، ان کے پیٹ سے، یعنی آنے والی نسلیں جو پیدا ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ صاف ستھری، پرسکون، اور ان کے اندر سائنس کے تعلق سے بہت زیادہ دلچسپی پہلے سے موجود رہے گی۔ ملاقاتی پھر سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بچوں کے ادب کی فنی و تدریسی صورتحال کیا ہے؟
یعنی بچوں کے ادب کے بارے میں ایک ٹیکنیکل ہے نا، فنی و تدریسی اور ٹیچنگ کے تعلق سے کیا صورتحال ہے دیگر ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں۔ مظفر انفی کہتے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بہت سی زبانیں رائج ہیں، میں ان سے واقف نہیں ہوں، البتہ انگریزی سے یاد اللہ ہے اور اس میں ادب اطفال کا انتہائی عمدہ اور معیاری ذخیرہ موجود ہے جو پیشکش کے لحاظ سے بھی بہت دلکش ہے نا۔ تو وہ بولتے ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں کون کون سے ممالک ہیں اور کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں انگریزی اچھے سے جانتا ہوں۔ انگریزی سے یاد اللہ، یعنی انگریزی سے میری دوستی ہے اور انگریزی میں بہت اچھی انفارمیشن بچوں کے ادب کے تعلق سے موجود ہے۔ ملاقاتی پھر سوال کرتا ہے ہمارے نامور ادیبوں اور شاعروں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا تھا، آج ہمارے مشہور قلم کار اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ مظفر انفی کہتے ہیں، دیکھیں کہ جواب کیا دیتے ہیں، کوئی ایسا شاعر نہیں جس نے بچوں کے لیے ادب تخلیق نہ کیا ہو، ہے نا، کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنے بھی شاعر ہیں تمام شاعروں نے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اب آگے لکھا ہے میر سودا وغیرہ کے علاوہ غالب نے تو بچوں کے لیے قادر نامہ بھی لکھا ہے۔ قادر نامہ صرف بچوں کے لیے اسپیشل غالب نے لکھی تھی کتاب۔ ان کے بعد اقبال کو لیجئے، اقبال نے بچوں کے لیے کتنی اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ آگے چلیں تو فیض احمد فیض، کرشن چند اور عصمت چغتائی ہیں۔ پھر حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، قرۃ العین حیدر کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں ان کی جانب لوگوں نے خوب توجہ کی، لیکن ادب اطفال کو اپنی بنیاد بنانے والے ادبا و شعراء کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ اب یہاں دیکھیے گا ادبا و شعراء، ادبا یعنی ادب، جو ادیب ہوتا ہے، ادیب کے لیے ادبا، ایک سے زیادہ ادیب لوگ، رائٹرز۔ شعراء یعنی ادبا اور شعراء یہ شاعر کی جمع ہے شعراء، ہے نا، اس کو یاد رکھنا۔ ادیب یعنی ایک لکھنے والا رائٹر، ایک سے زیادہ ہیں تو ادبا ہو جائیں گے۔ شعراء یعنی شاعر کی جمع، شاعر یعنی ایک شاعر، ایک سے زیادہ تو شعراء ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ ادب اطفال کی جانب نئے لکھنے والے اس لیے بھی کم مائل ہوتے ہیں کہ وہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا گیا ہے۔ ملاقاتی نے سوال پوچھا بچوں کے غیر لسانی ادب مثلاً کارٹون، ویڈیوز، اینیمیشن فلمیں وغیرہ کی تعلیمی اہمیت کیا ہے؟ یہ بچوں کی کردار سازی میں کس حد تک مفید ہے نا۔ اب جیسے کارٹون، ویڈیوز، اینیمیشن وغیرہ یہ سب ادب میں لکھا نہیں جاتا، لیکن کس حد تک مفید ہے، کس حد تک یہ بچوں کے کردار سازی میں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، تو مظفر انفی اس کے جواب کیا دیتے ہیں، بے شک تدریسی کام میں یہ سب بہت معاون ہے نا۔ ٹیچنگ میں اگر آپ کر رہے ہیں اس طرح سے کارٹون بنانا اور اس طرح سے بچوں کو اپنے پیغام کو اینیمیشن کے ذریعے پیش کرنا، یہ بہت معاون ہے۔ معاون کہتے ہیں مددگار، البتہ لیکن کردار سازی کے ساتھ یہ چیزیں بعض منفی اثرات بھی پیدا کرتی ہیں، ہے نا۔ یعنی اگر صرف بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ سدھر جائے، اس کارٹون کے جیسا سدھر جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ کارٹون وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ان کا ایک پرسنالٹی ہوتا ہے، ہم بچوں کو اس طرح ان کارٹون کے جیسا بنا نہیں سکتے۔ بچے اکثر کامکس کے بہت عادی ہوتے ہیں۔ کامکس کسے کہتے ہیں؟ جو تصویر کے اندر جو کارٹون لکھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈائلاگس لکھے رہتے ہیں اور ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسے کامکس کہا جاتے ہیں۔ عادی ہو جاتے ہیں اس طرح پڑھنے لکھنے کا، انہیں وقت نہیں ملتا اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اس لیے ان کے دیکھنے یا پڑھنے میں توازن ضروری ہے۔ یعنی بچوں کو کارٹون دکھایا جائے، کامکس پڑھایا جائے، لیکن کب؟ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی، ہے نا۔ آگے ملاقاتی کہتا ہے ٹیلی ویژن اور موبائل فون کو ادب کے لیے ایک چیلنج تصور کیا جا رہا ہے، لوگ اور خاص طور پر طلبہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے نا۔ انہوں نے بولا کہ موبائل فون اور ٹیلی ویژن ایک کیا ہوگا، چیلنج کے طور پہ آ رہا ہے، تو کتابوں سے دور ہو جا رہے ہیں بچے، تو آپ کی کیا رائے اس معاملے میں؟ مظفر انفی کہتے ہیں ٹیلی ویژن، موبائل فون وغیرہ صرف ادب کے لیے ہی نہیں، پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی تشویش درست ہے،
پچھلے لوگ کہتے تھے کہ چور کو نگہبان بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہیں، ایسا کچھ کیا جائے کہ تدریس و تعلیم کے لیے الیکٹرانک میڈیا ہی میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے، ہے نا. یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے، جس طرح سے ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، یہ سب الیکٹرانک میڈیا، الیکٹرانک چیزوں سے چلتی ہیں، ہے نا. پرنٹ میڈیا کتابیں ہیں، پیازیں ہیں، میگزینس ہیں، ہاں، یہ ساری چیزیں. تو ملاقاتی اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال پوچھتا ہے اردو ادب اطفال میں آپ کا حصہ کیا اور کتنا ہے؟ یعنی آپ نے اردو میں بچوں کے لیے کیا لکھا ہے، آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مظفر حنفی کہتے ہیں نثر میں کہانیوں کے میرے 3 مجموعے ہیں، یعنی انہوں نے 3 کہانی لکھی ہے. ایک ہے نیلا ہیرا، دوسرا ہے بندروں کا مشاعرہ، اور تیسرا ہے حلوہ چور. یہ مظفر حنفی کی کتابیں کہانیوں کی. بچوں کی نظموں کے 6 مجموعے، کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، چٹکارے، مزیدار نظمیں، بچوں کے لیے، بول میری مینا شائع ہو چکے ہیں، ہے نا. یہ سب کہانیوں کی کتابیں ہیں. اور اوپر جو ہے وہ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے نا، یہ ساری نظموں کی ہیں. اور اوپر جو 3 کہانیوں کی کتابیں ہیں، نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ اور حلوہ چور. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. ملاقاتی بھی سوال پوچھتا ہے بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ کہ ہم کیا کریں کہ لوگ بچوں کے اوپر لکھیں، بچوں کے لیے لکھیں، بچوں کے اوپر کہانیاں، بچوں کے لیے انٹرسٹنگ چیزیں لکھیں، کیا ضروری ہے؟ تو مظفر حنفی کہتے ہیں بچوں کے لیے لکھتے وقت تو مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی تحریر کو، آپ کی لکھی ہوئی چیز کو، مضمون کو اور نظم کو شوق سے پڑھیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا بننا پڑے گا؟ بچہ بن جانا چاہیے، بچہ بننا پڑے گا. یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے نا. یعنی بچوں کی نفسیات، یعنی بچوں کی سائیکولوجی ہے، بچہ کیسے سوچتا ہے، اس کے حساب سے ہم اگر نظم ہے، سبق ہے، مضمون ہے، تب لکھیں گے جب بچوں کو انٹرسٹ پیدا ہوگا. مصنف کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہو، ہے نا. اور یعنی مصنف جو لکھ رہا ہے بچوں کے لیے، وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس والا ہونا چاہیے اور بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. تبھی بچے اس کو کیا کریں گے؟ غور سے اس کی بات کو پڑھیں گے. آگے کیا ہے؟ وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کرے، ظرافت سے بھرپور کام لے، ہے نا. یعنی اس کی کہانیوں میں، اس کی باتوں کے اندر کیا موجود ہو؟ ہلکا سا لطف آئے، ہے نا، خوشی ملے بچوں کو پڑھنے میں. قدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو دور حاضر کے سائنسی ایجادات سے آمیز کر کے نہیں، ملا کر ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد نتائج برآمد ہوں گے. اردو میں نرسری رائمز کی سخت کمی ہے نا. نرسری کی جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندی اور انگلش میں بہت زیادہ نرسری کی پوئم پڑھی جاتی، تو اردو میں کم ہے. لکھنے والوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے، یعنی لکھنے والوں کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ ہی بچوں کے لیے نصیحتوں کی پوٹ جیسی کہانیاں اور نظمیں لکھتے ہیں. بڑے اور مستند شاعروں اور ادیبوں کے ادب اطفال کی تخلیق میں شرکت لازمی ہے. بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے مشاعرے ہونے چاہیے. بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر زیادہ موقع فراہم کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ہی اس طرح سے اچھی باتیں پیدا ہوں، تو بچوں کے لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا عام طور پہ شاعری کیا ہوتی ہے؟ مشاعرہ ہوتا ہے ان کے لیے بھائی، نظم و نعت کا مشاعرہ، بڑے لوگوں کا مشاعرہ، بچوں کے لیے مشاعرہ ہونا چاہیے. ملاقاتی خیر ٹھیک ہے. آخری سوال سے پہلے کا ایک سوال کرتا ہے اردو زبان کے طلبہ طالبات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یعنی یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے. کیونکہ ہم لوگ اردو میڈیم کے طلبہ ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے کیا ہوتا ہے. جواب. مظفر حنفی کہتے ہیں کامیابی کے لیے خوب محنت کی ضرورت ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے نا. اس کے لیے آپ کو محنت شرط ہے. خوب محنت کریں اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے. یعنی آپ چاہیں کہ یار بھائی میں کامیابی شارٹ کٹ حاصل کر لوں، تو مت کرو، اس میں بیکار ہے، کوئی مطلب نہیں. ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟
آپ ایک بار فیل ہو گئے اس کا مطلب ہی نہیں آپ ہمیشہ فیل ہو گئے، یہ ایک وقت ہے چلا جائے گا. اور زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرتی ہے اللہ بڑا مصنف ہے، منصف ہے نا. اور زیادہ کوشش یعنی ناکامی بھی خود بولتی ہے کہ بھائی تم ایک بار اور ٹرائی کرو، میں نہیں آؤں گی، اس کے بعد کامیابی آئے گی. اللہ بڑا منصف ہے، منصف یعنی انصاف کرنے والے، یعنی آپ جتنی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیں گے. ہاں، یہ آخری سوال کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے پھر واپس ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ نے جتنا بھی میں نے ویڈیوز بھیجے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ لائک بھی کر دیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو، تاکہ آپ لوگ کو میں جیسے ہی کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے، بیل آئیکن کو آپ پریس کر دیں. ٹھیک ہے. آخری سوال کیا پوچھتا ہے؟ ملاقاتی بچوں کے لیے لکھی گئی اپنی کوئی نمائندہ نظم عنایت فرمائیں، ہے نا. انہوں نے بولا کہ آپ نے بچوں کے لیے کوئی اسی نظم لکھی ہے تو وہ آپ بتائیں. تو مظفر انفی کہتے ہیں سنیے. اب دیکھو انہوں نے بچوں کے لیے کون سی نظم لکھی تھی. 10 روپے فی بوتل پانی، ہکا بکا رہ گئی نانی، ہے نا. یعنی نانے کے اور 10 روپے کی بوتل اور پانی 10 روپے کا. اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی تھی ارزانی، ہے نا. ارزانی یعنی صرف وہ سستائی کا دور تھا. دادی کو یاد آیا. 12 آنے سیر اصلی گھی، ہے نا. اصلی گھی کتنے میں؟ 12 آنے اصلی گھی، 12 آنے سیر اصلی گھی، 11 آنے تولہ چاندی. کتنے سستی تھی؟ 11 آنے کا ایک تولہ چاندی اور 12 آنے کا ایک سیر گھی. کیلے تھے 2 پیسے درجن، چاول 5 آنے پنسیری، بائسکوپ ٹکٹ 1 آنا، 1 اٹھنی کا پیجامہ، 1 اٹھنی کا پاجامہ. اسکولوں میں فیس نہیں تھی، کالج 2 روپے ماہانہ. اسکول فوکٹ میں پڑھتے تو کالج میں صرف 2 روپیہ مہینے کا دینا پڑتا تھا. نانا کی تنخواہ جو پوچھی کل 45 روپیہ نکلی، 45,000 کے لگ بھگ پاتے ہیں ابو اور امی، ہے نا. یہ ہے مظفر انفی، بہت اچھا لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی آخر میں کیا سنا دی؟ اپنی نظم سنا دی. ابھی ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آگے کے لیے اللہ حافظ. آپ معنی و اشارات دیکھ لیجئے اور مطلب وغیرہ بھی دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.